وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فی روایت آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم حاضرین جمعہ، معزز و محترم دینی و اسلامی بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد درود و سلام، رحمتیں مبارکتیں نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں دوستو، ماہ شوال کے مہینے میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اور دھیرے دھیرے شوال کا آدھا مہینہ مکمل ہونے والا ہے، یعنی عید کے دن سے لے کر آج تک تقریباً شوال کا نصف مہینہ گزرنے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد سے رمضان کے بابرکت مہینے کو ہم نے ملی کہ ہم اپنی گناہوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ اللہ نے یہ موقع نصیب کیا، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہلت اور یہ موقع جو رمضان کے بابرکت مہینے کی شکل میں ملا، یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں تھا۔ کتنی زندگیاں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے شروع ہونے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کتنی زندگیاں ختم ہو گئی، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اگر یہ مہلت، یہ موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بزرگی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مزید ہمیں اور آپ کو مہلت دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ مزید دے گا، اور اگر اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، موقع کو جو پایا ہے، جو حاصل کیا، اسے گنوا دیں گے، اور اس میں کسی طرح کی اور بات ذہن میں پیدا ہوگی تو یہ ناشکری ہوگی، اور ناشکری پر اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی آزمائش کرے گا، ہماری اور آپ کی پکڑ کرے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وہ ضائع اور برباد نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ آخرت میں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا کرے۔ تو جو تقویٰ رمضان میں ہماری اور آپ کی زندگی میں پایا جا رہا تھا، جو تقویٰ کی تربیت ہم نے حاصل کی ہے ایک مہینے تک، اس کو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کیا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، عبادتوں کی پابندی کے تعلق سے، اور بھی جو کوشش ہماری خیر کی تھی تو اس کو باقی رکھیں، اس کو عید کے نماز کے ساتھ یا عید کے دن کے ساتھ اس کو سلسلہ کٹنا نہیں چاہیے، وہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ انہی کا قبول کرتا ہے جو تقویٰ والے ہیں۔ تو چاہتے ہیں ہم کہ ہماری رمضان کی محنت ضائع نہ ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، تو تقویٰ والی زندگی کو باقی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہماری زندگی میں عبادتوں کے تعلق سے خاص طور پر کوئی تبدیلی آ جائے، اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، قبلہ بنا رہے ہیں، اور جذبہ دیکھیے، اتنا اہم کام
اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو جاننے والا ہے، سننے والا ہے، تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یعنی جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ تو اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو ہم نے بھی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اس کی قبولیت کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اس مہینے میں، اس کے بعد بھی، اور وہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہے، عبادتوں پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مسئلے میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات ایسی آپ بتا دیجئے اسلام کے بارے میں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کوئی سوال نہ کرنا پڑے، کچھ پوچھنا نہ پڑے، ایک بات بتا دیجئے، ایسی بات بتائیے کہ بس یہی کافی ہو جائے، اس کے بعد مجھے سوال نہ کرنا پڑے، پوچھنا نہ پڑے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جملوں میں بڑی جامع بات کہی۔ کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، کہا کہ تم اعلان کرو اور کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یعنی توحید کا اقرار کر لو، شرک سے بیزاری کا اظہار کرو اور کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کسی طرح کی شراکت اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں کرتا ہوں، اس کی عبادات میں، اس کی صفات میں اور اس کے اعمال میں اللہ رب العالمین کو میں اپنا رب مانتا ہوں، اعلان کر دو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد کہا فاستقیم، اسی پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت پر رہو۔ دو باتیں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا اعلان کرو اور کہا کہ تم اسی پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت معمولی اور مختصر نصیحت ہی نہیں، بڑی جامع نصیحت ہے۔ فاستقیم، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، یہی تو اصل اسلام ہے، یہی تو اصل اسلام کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کچھ بھی مسائل پیش ہوں، چاہے آپ کی رزق میں کمی ہو گئی، روزی میں تنگی آ گئی، چاہے آپ بیمار ہو گئے، بیماریوں سے آپ کا سامنا ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا، لیکن فاستقیم، ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، جمے رہو، ہلنا نہیں ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، آزمائشیں آئیں گی۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے سب سے نیک بندے تھے، سب سے قریب تھے اللہ رب العالمین کے، انبیاء کرام کی جماعت، ان پر آزمائشیں سیلاب کی طرح آئیں۔ سیلاب جیسے بڑی تیزی سے آتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے، ایسے سیلاب کی طرح انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو میرے بھائیوں، ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہے اور عبادت کے سلسلے کو موت تک جاری رکھنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت تک عبادت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی ابتدائی اور تمہیدی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو باتیں میں نے اب تک کہی کچھ 5 منٹ کے اندر، حقیقت میں یہ سب یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، بھولنا نہیں ہے، یہ سب سبق کو یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ شوال کا مہینہ جاری ہے، وہ حدیث آپ نے خطبہ عید سے پہلے بھی سنی ہوگی، ہو سکتا ہے خطبہ عید میں بھی آپ کو سنایا گیا ہو، یا آپ اس کے علاوہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کا فائدہ یا رمضان کی برکت جو ہے وہ اس شوال کے مہینے میں بھی جاری ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 6 روزہ آپ رکھ لیں۔ اب رمضان کے روزے آپ نے رکھے ہیں، اس مہینے میں 6 روزہ آپ رکھ لیں تو گویا کہ پورے سال آپ نے روزہ رکھا۔ کتنا آسان ہے، اتنا بہترین موقع ہے۔ ابھی بھی تقریباً 15 دن باقی ہیں، اس مہینے کے 15 دن باقی ہیں، 6 روزے آپ کو رکھنے۔ کتنے لوگوں نے رکھا یا کتنے لوگ مضبوط ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ضرور رکھیں گے؟ آپ جیسے چاہیں ویسے رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھنا ہے لگاتار آپ رکھ لیں۔ آپ کو بیچ میں فرق کر کے ایک دن غائب کر کے رکھنا ہے، آپ فرق کر کے رکھ لیں۔
جس طرح سے بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ابھی بھی ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھنا نہ بھولیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جو اعمال کا رجسٹر ہے یا ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا، اس میں نیکیاں بہت کم ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں بہت کم ہم کر پاتے ہیں۔ تو یہ موقع جو آفر کی شکل میں موجود ہے کہ 6 روزے رکھ لیں، پورے سال کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اس موقع کو گنوائیں نہیں، اس موقع سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدائی باتیں تھیں، تمہیدی باتیں تھیں، جن کا تعلق اس مہینے سے بھی ہے اور گزشتہ مہینہ جو رمضان کا گزرا ہے اس سے بھی ہے، کیونکہ یہ رزلٹ اور نتیجے کا مہینہ ہے۔ جو آپ نے محنت کی ہے رمضان کے اندر، اس میں آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے، کتنا نمبر آپ نے حاصل کیا ہے، کتنے گناہ آپ نے چھوڑے ہیں، کتنی نیکیاں کرنے والے آپ بن گئے ہیں، یہی مہینہ ہے جو آپ کو بتائے گا۔ شوال کا مہینہ، یہیں سے آپ کی عبادتوں کا اثر آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ چیک کریں کہ کتنا ہم نے حاصل کیا ہے اور کیا ہم گنوا رہے ہیں، کتنا نمبر ہم نے حاصل کیا ہے، ہم پاس ہیں یا فیل ہیں، کیونکہ عبادتوں کا اثر ہماری زندگی میں آگے جاری رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، شوال کا مہینہ اشہر الحج یعنی حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج یہ معروف مہینوں میں ہے، اس کے معلوم مہینوں میں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ یہ شوال کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن۔ اس مہینے میں کوئی شخص حج تمتع کی غرض سے عمرہ کی نیت کرے اور مکہ المکرمہ پہنچے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور 9 ذی الحجہ تک یعنی 8 ذی الحجہ تک وہیں پر ٹھہرا رہے اور اس کے بعد حج کرے، یہ اس کے لیے حج تمتع کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی ایام نہیں چل رہے ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں، خطبہ جمعہ کا ایک حصہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں جو باقی کا وقت ہے اس میں ایک اہم موضوع کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اس کا بھی تعلق موسم اور حالات کے اعتبار سے۔ ابھی ہم نے جو باتیں کی ہیں شوال کے مہینے کی مناسبت سے، یہ بھی ایک موقع تھا، اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ابھی ایک موقع ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، نکاح اور شادی کا موقع چل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عید کے بعد سے شادیاں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں سوال و جواب کی شکل میں، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں اس طرح سے آئیں کہ آپ سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، کمیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک موقع پر آپ کر لیں اور اس کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حقیقت میں نکاح جو نبی کی سنت ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نکاح کی عظمت اور برکت کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھیں، سورہ روم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، تمہارے نفس سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ جوڑا اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اس دنیا کی غم والی زندگی میں، اس دنیا کی ٹینشن والی زندگی میں دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ اور باعث بنے۔ اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ اور محترم اور بابرکت رشتے میں محبت کے جذبے کو پیدا کیا ہے اور رحمت کے جذبے کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ وہ شادی اور نکاح کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس نکاح کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بات بھی کافی ہے کہ اسی نکاح کے رشتے سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے، یعنی
اسی نگاہ کی برکت اور دولت ہم سب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نگاہ مسنون کے رشتے میں ہمارے والدین کو جوڑا. ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے سب سے پہلے نگاہ مسنون کے ذریعے سے ایک رشتہ قائم کیا جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے، وائف اور ہسبینڈ کا رشتہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی دولت کی شکل میں، اولاد کی بابرکت دولت کی شکل میں اللہ نے ہماری اور آپ کی پیدائش فرمائی. ہمارا اور آپ کا وجود اس دنیا میں آنا اسی رشتے نکاح سے جڑا ہوا ہے. اسی رشتے نکاح کی برکت ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جس کا تعلق، جس نکاح کا تعلق ہمارے وجود سے جڑا ہو، اس کی کس قدر اہمیت ہے. یعنی آج ہم اگر ریسپیکٹڈ ہیں، محترم ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے والدین فلاں ہیں، ہمارے والد کا نام یہ ہے، ہماری والدہ کا نام، میری امی کا نام یہ ہے. تو یہ رشتہ آپ کو اتنا احترام دیتا ہے کہ آپ اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کے کہ میری امی اور ابو کا نام یہ ہے. آپ سوچئے اگر اس رشتے نکاح کے علاوہ گناہ کے طریقے پر کسی بچے کی پیدائش اس دنیا کے اندر ہوئی ہو تو کیا وہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا وہ کہیں پر بھی اپنا تعارف اور اپنے ماں باپ کا وہ تعارف کروا سکتا ہے کہ میرے والد فلاں ہیں یا میری والدہ فلاں ہے؟ نہیں، ہم اور آپ پسند بھی نہیں کریں گے. حالانکہ فی نفسہ ہی اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے گناہ کرنے والے مرد عورت کے لیے شریعت نے سزا رکھی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہوں گناہ کرنے والے تو انہیں موت کی سزا اسلام نے سنائی ہے. لیکن بچے کو کہیں بھی، جو بچہ گناہ کے بعد پیدا ہوا ہو، اس کی کوئی سزا اسلامی شریعت نے نہیں رکھی ہے، بلکہ اس کو زندگی جینے کا حق دیا ہے. اس کو زندگی جینے کا حق دیا کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارا معاشرہ اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس رشتے نکاح سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو نکاح ہمیں اور آپ کو محترم بناتا ہے، اس رشتے نکاح کی برکت یہ ہے کہ ماں باپ جیسا خوبصورت اور بہترین رشتہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جو اس دنیا میں بھی جب تک وہ رہیں تب تک ہمارے لیے رحمت و برکت کی سائے کی طرح ہیں. وہ اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. بہرحال اس ماں باپ کے رشتے میں اللہ نے جنت حاصل کرنے کا حکم دیا کہ ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت حاصل کر لو. یہ موقع بھی ماں باپ کے رشتے کے بعد ہے میرے بھائیوں دوستوں. اور نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اگر بالغ ہو جائے اور اپنے آپ کو زنا جیسے بدترین اور غلیظ اور انتہائی گھناؤنے جرم سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ایک ہی راستہ رکھا ہے. وہ راستہ ہے نکاح مسنون، نبی کی سنت پر نکاح کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا. آپ سوچئے کہ یہ دونوں کی ضرورت ہے، ایک مرد کی بھی عورت کی. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اتنی اہم قرار دیا، ہماری بنیادی زندگی سے اس کی ضرورت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، ہماری فطری ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ایسے ہمارا وجود اس رشتے نکاح سے منسلک ہے. میرے بھائیوں دوستوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب اسی رشتے کی کرنے کی بات آتی ہے تو اس کو ہم مشکل بناتے ہیں. جو آسان ہے اس کو مشکل بناتے ہیں، اور جو مشکل ہے اسے آسان بناتے ہیں. آسان یہ تھا کہ نکاح کو نبی کے طریقے پر ادا کر لیا جائے، صرف شادی کے کارڈوں میں نہیں، صرف کہنے کے لیے نہیں کہ نکاح نبی کی سنت ہے، بلکہ نبی کی سنت کو نبی کے طریقے پر ادا کر لیا جائے. اگر نبی نے اپنے طریقے سے، اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے اس کو آسان بنایا ہے اور آسان کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے، تو اس کو آسان رہنے دینا چاہیے تھا، اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. اور گناہ زنا جو مشکل کام ہے، مشکل اس لیے ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اس سے کوسوں دور رہتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ گناہ میں پڑنا تو دور کی بات، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. جو راستے گناہ کے راستے پر یعنی زنا تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے.
تو میرے بھائیوں کو ہم نے آسان کر دیا اس کو مشکل بنا کر کے. اصل میں مسئلہ جو بہت بڑا پیچیدہ ہمارے عوام میں ہو گیا ہے, ساری دعوتوں کا بوجھ اسی نکاح کے اوپر, چاہے لڑکی کی شادی ہو چاہے لڑکے کا ولیمہ ہو, اسی کے اوپر لا کر کے ڈال دیا گیا ہے. ساری دعوتوں کا بوجھ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی میں ایک دو موقع آتا ہے لوگوں کو کھانے کا کھلانے کا, ایک تو چاہے لڑکی کی شادی کرے یا لڑکے کا ولیمہ کرے, تو اس میں نہیں کھلائیں گے, لوگوں کو نہیں بلائیں گے اور دوسرے کام نہیں کریں گے تو کب بلائیں گے, کب موقع آئے گا؟ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے. یہ اصول اور پیمانہ حقیقت میں ہمارے دماغ کی سوچ ہے, شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو مکہ کا اس وقت کا جو معاشرہ تھا مسلمانوں کا, جو مسلمانوں کی اس وقت تعداد تھی صحابہ کرام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ یقین جانو اگر یہ سوچ ہوتی نا تو مدینہ میں جو صحابہ کرام ہوتے تھے ان کی شادیاں ہوتی تھی تو مکہ سے لوگ بلا لیے جاتے. جیسے ہمارے کیا ہوتا ہے, ایک سال پہلے ہم ٹکٹ وغیرہ بک کرتے ہیں, 4 مہینے پہلے. ابھی لوگ صرف شادی میں شرکت کی وجہ سے چار جو ٹکٹ عام طور پر 1000-1200 میں مل جاتا تھا, صرف شادی میں ان کے شریک ہونے کو, ان کے آنے کو لازم کر دیا گیا ہے, فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ آنا پڑے گا آپ کو. اسی لیے لوگ بلیک میں 5-6 ہزار روپے کا ٹکٹ خرید کر کے جا رہے ہیں. انہیں بہت بھاری پڑ رہا ہے, لیکن کیا کریں, سماج اور معاشرے نے اور خاندان کے لوگوں نے فرض کر دیا ہے, نماز کی طرح فرض کر دیا نعوذ باللہ کہ آنا ہے آپ کو آنا, اگر نہیں آئے تو آپ سے ہماری نعوذ باللہ ناراضگی ہو جائے گی. اگر یہ معاملہ ہوتا تو مکہ میں اگر صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تو مدینہ سے سارے لوگ بلائے جاتے, اور مدینہ میں اگر صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تو مکہ سے سارے لوگ بلائے جاتے, کیونکہ وہ تو بڑے مقدس تھے. وہ جماعت اتنی مقدس ترین جماعت تھی, اتنے اللہ والے تھے, اتنے اللہ سے محبت کرنے والے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے تھے. وہ تو تھے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم نے بڑا ہی مشکل ترین کام کیا ہے کہ سارے لوگ اس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں, کوئی اس کو آسان نہیں بنانا چاہتا. سارے لوگ, 2 لوگ ہیں جو اس معاملے میں لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے نوازا ہے, مال و دولت بھی ہے, وہ اس کو آسان بنانا چاہیں تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک وہ لوگ جن کا تعلق علماء کرام سے ہے, علماء کرام اگر اس کو آسان بنانا چاہیں, وہ اپنے نکاح کو, اپنے گھروں کی شادیوں کو لوگوں کے لیے نمونہ بنانا چاہیں تو اس میں آسانی ہو سکتی ہے, لوگ سمجھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر, سب سے بہترین نکاح, سب سے بابرکت نکاح. دوسری حدیث کے اندر ہے ان اعظم النکاح, کہ سب سے عظیم نکاح, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنا پانی کی طرح بہانا یہ عقل مندی نہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے. قرآن و حدیث آپ پڑھ ڈالیں, شادی بیاہ میں انلمیٹڈ پیسہ خرچ کرنا, اپنی طاقت سے زیادہ خرچہ کرنا, حتیٰ کہ ولیمے کے نام پر قرض دار ہو جانا, مہنگے ہال میں بکنگ کرنا اور وہاں پر بہت لمبا چوڑا اہتمام کرنا, کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے. نبی نے اپنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو یہ تو کہا, جن کی حالت جیسی دیکھی ویسی نصیحت آپ نے فرمائی. 3 مثالیں آپ کو میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا. 3 مثالیں آسان نکاح کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فیصلہ آپ کریں گے. آج دنیا بھر کے بہانے اور حیلے تلاش کیے جاتے ہیں نکاح کو مشکل بنانے کے لیے. میرے بھائیوں, یہ حیلے اور بہانے ہمارے پاس کے ہیں, یہ چلیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ فرضی بہانے اللہ کی عدالت میں چلنے والے نہیں ہیں. یہاں پر ہم منوا لیں, اللہ نے ہمیں بات کرنے کا ملکہ دیا ہے, بات کرنے میں مہارت ہم منوا لیں, کسی کو خاموش کر دیں, کسی کو لاجواب کر دیں, یہ یہاں چلے گا. اللہ کیا نہیں چلنے والا ہے. یہ آسان تھا, اس کو آسان رہنے دینا چاہیے تھا. جب یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں سنتی, نکاح میرے نبی کی سنت ہے, کہ تو نبی کے طریقے پر اس کو ادا کرنا چاہیے. سنت نبی کی طریقہ اور فارمولا ہمارا چلے گا تو مشکل بنے گا. 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کے بعد یہاں سے ایک نصیحت حاصل کر کے جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اپنے عمل کا جواب دیں گے, ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی مثال صحیح بخاری کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق ہے.
غزوہ خیبر کے موقع پر فلما فتح اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے خیبر میں مسلمانوں کی فتح دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، نکاح کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دسترخوان کو بچھایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ التَّمْرُ وَالْعَقِدُ وَالسَّمَنُ، کہا کہ تمہارے پاس جو کھجوریں ہیں کھانے کے لیے، جو تمہارے پاس گھی وغیرہ ہے یا ایسی کوئی چیز جو کھانے پینے کی ہے، پنیر ہے، جو سفر میں عام طور پر صحابہ کرام رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ایک دسترخوان بچھاؤ اور تمہارے پاس جو کھانے کا سامان ہے اسے لاؤ، اسی پر ڈال دو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكَانَتْ وَلِيمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمے کی دعوت ہے۔ شادی کس کی ہو رہی؟ ہمارے نبی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولیمہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کھانے پینے کا سامان کون لا کر کے وہاں دسترخوان پر ڈال لیں؟ صحابہ کرام۔ آپ سوچو اس سے آسان نکاح ہو سکتا ہے کسی کا؟ اکثر شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہیں یہی معمولی سامان تھے جو ولیمے میں آپ نے کھلایا ہے۔ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے شادی کی تو آپ نے گوشت کھلایا تھا، لیکن آج ہمیں کسی ولیمے میں اگر اچھے سے کھانے کو نہ ملے گوشت تو ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی لعنتیں ملامتیں کرتے ہیں۔ وہاں کھاتے وقت بھی، کھاتے پیتے ہوئے بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، بعد میں باہر نکل کر کے بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہو میرے بھائیوں؟ کیوں ایسا کہتے ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو بھوکا رکھا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو نوازا نہیں ہے؟ کیوں اس طرح کا کمنٹ کرتے ہو آپ؟ کوئی مرغی صرف کھلا دے، بکرے کا گوشت نہ کھلائے تو ہم کتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اس طرح کا کلمہ اپنے زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ جو سامنے والے نے انتظام کیا ہے وہی آپ کھائیں اور کھا کر کے شکریہ ادا کر کے برکت کی دعا دے کر کے چلے آئیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے معاشرے میں اگر کوئی شخص غریب ہو، مسکین ہو، اپنی شادی کرے اور ولیمے کی دعوت میں یہ کہے کہ آپ اپنے گھروں سے کھانا لے کر کے آئیے اور ہمارے گھر بیٹھ کر کے کھائیے، کیا ہم یہ قبول کر پائیں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ نہ جانے کیا کیا کہہ بیٹھیں گے۔ نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کہا کہ تم اپنے پاس سے کھانے پینے کا سامان لاؤ، یہ ولیمہ۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ بولو، صبح شام نماز میں ہر وقت 5 وقت میں ملتے ہیں، نکاح ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج ہمیں اگر کہیں ہمارے کسی جاننے والے کا نکاح ہو جائے اور اگر کہیں کچھ دنوں بعد پتہ چلے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، قسم کھا لیتے کہ تم سے بات نہیں کروں گا، تم نے شادی کی اپنی یا اپنے بیٹے کی اور مجھے بتایا تک نہیں، مجھے بلایا تک نہیں، ہم ناراض ہو جاتے۔ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہم افضل ایمان والے ہیں، بہتر ہیں؟ ارے ہم افضل تو دور کی بات ہے، ہم نبی کے پیروں کے دھول بھی نہیں ہیں، کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے کچھ علامت دیکھی تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فبارک اللہ لک، اللہ برکت دے تمہاری شادی میں۔ پھر پوچھا تم نے مہر میں کیا دیا ہے؟ تو کہا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی حالت بہتر ہے تو کہا اولیم ولو بشاتین، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کیوں نہ کرو۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا، لیکن خود کے ولیمے میں آپ نے کیا کھلایا وہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری مثال تھی صحابہ کرام کی شادی میں نکاح کے بعد کی مثال۔ تیسری مثال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے نکاح بھی کر لیا، ولیمہ بھی کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک ہوئے، اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو ذرا جلدی میں تھے، تیزی میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کی سواری، ان کی اونٹنی یا جو بھی سواری تھی، ایک لکڑی سے پیچھے سے ایسے اونٹنی کو اشارہ کیا یا اسے ٹچ کیا تو ان کی اونٹنی اچانک تیز ہو گئی، تیز چلنے لگی۔
تو یہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ میری سواری کو کس نے تیز کر دیا، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یعجلک یا جابر، اے جابر اتنی جلدی میں کیوں ہو، کیا معاملہ ہے، بڑی تیزی میں ہو، بڑی جلدی لوٹنا چاہتے ہو گھر. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث حدیث کہا کہ نہیں میں نے شادی کی ہے اس لیے میں اپنے گھر کو لوٹنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ سوچو کتنی آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے کے بعد تک بھی نہیں پتا، جبکہ بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد بہت زیادہ مخروش تھے ان کے والد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کھجوروں کو تقسیم کیا تھا، قرض ختم ہو گیا تھا، کھجوریں رہ گئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. میرے بھائیوں کوئی ناراضگی نہیں. یہ 3 مثالیں کیا بتاتی ہیں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نکاح آسان ہے. نکاح کو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں. اتنی لمبی چوڑی دعوت، 1 سال پہلے تیاری، قرض لینا، کبھی زمین جائیداد بیچنا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں اگر ہم نہیں مشکل بنا رہے تو کون مشکل بنا رہا ہے؟ لڑکی کے معاملے میں کہتے ہیں مجبوری ہے، لیکن لڑکی ٹھیک ہے، لڑکی کسی کی بیٹی ہے، لڑکا بھی کسی کا بیٹا ہے. تو اگر باپ کسی بیٹے کا باپ یہ ارادہ کر لے کہ ہم کو نکاح مشکل نہیں بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے لڑکی کے والد کے لیے خود بخود آسانی پیدا ہو جائے گی. میرے بھائیوں دوستوں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر خود کی شادی کرنی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، خاص طور پر اگر لڑکی کا معاملہ نہیں لڑکے کا معاملہ ہے خاص طور پر، تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے آسان بنائیں. آپ سوچیں قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. 1 ذرہ نیکی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا، 1 ذرہ برائی ہوگی گناہ ہوگا وہ بھی اللہ دکھائے گا. تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہ سب بھی معاملہ ہے. تو میرے بھائیوں شادی بیاہ کے نام پر، لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر سیلاب کی طرح پیسہ بہائیں اور فضول خرچی کریں اور اس کو مشکل بنائیں، خاص طور پر رسم و رواج کے ذریعے یا مہنگے مہنگے سامانوں کے ذریعے. تو سوچیے کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور اگر وہ کسی طرح کی فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں، چاہے گنہگار ہو رہی ہیں، چاہے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنا دین چھوڑ رہی ہیں، تو اس کے ہم سب ذمہ دار ہوں گے. اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی جیسا ہم نے کیا ہوگا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شادی کی بیاہ کے معاملے میں آسانی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح اللہ نے اس چیز کو آسان بنایا ہے اسی طرح ہم اس کو آسان رہنے دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور باقی دعوتوں کا جو سلسلہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر دعوت کہ یہ حق ہے کہ جب دعوت دے تو قبول کرے، تو وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اسی پر لا کر کے پورا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض کی زندگی میں مبتلا ہے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے. اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی بقا و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وذل وتم وكبر.